بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی. سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا سلام محبت. جیسے کہ ہماری تمام آڈینس جانتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا ہیلتھ اسپیشل پروگرام میں, آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہوگا کہ آج کے بڑھتے ہوئے اس مہنگائی کے دور میں, پھر اس کے ساتھ ساتھ بدلتی ہوئی دنیا کی صورتحال کے اندر, پھر لوگوں کے ڈیفرنٹ ایسے سینیریوز کے اندر جہاں پہ وہ لوگ ڈیلی بیسس پہ کئی ڈیزاسٹر کا سامنا کرتے ہیں, ان حالات میں ان کی مینٹل پوزیشن کیا ہوتی ہے, پھر ان کو ڈپریشن, انزائٹی یا اس سے ریلیونٹ جتنی بھی بیماریاں آتی ہیں جو نفسیات سے لنک کرتی ہیں, ان سارے موضوعات سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے. پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ہمارے کلینکل ٹرائل میں جب ڈیلی بیسس پہ سینکڑوں مریض آتے ہیں تو ان کی کمپلین یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری دوائیوں سے جان کب چھوٹے گی. پھر جب ہم ان کو کونسل کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں, تو بات کرنے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیشنٹ انڈر لائن اس کے پیچھے کئی ایسی فلم چل رہی ہے. میں اکثر اپنے کلینکل ٹرائل میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ایک بات تو وہ ہے جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں, ایک آپ کے پیچھے ایک فلم چل رہی ہے, اس فلم کے بٹن کو مجھے آف کرنا ہے. جب تک میں وہ آف نہیں کروں گا آپ کو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ بٹن کیا ہوتا ہے, ڈپریشن کیوں آتے ہیں, اس کو مینج کیسے کیا جاتا ہے, انزائٹی کیوں ہوتی ہے, انزائٹی کا بیسک طریقہ کار کیا ہے, اگر آپ کو کوئی مینٹل ہیلتھ سے ریلیونٹ کوئی ایشوز آتے ہیں, کوئی آپ کی باڈی میں سمپٹومیٹکلی چینجنگ آتی ہیں, تو کون سی ایسی اسپیشلٹی ہے جو اس کو ڈیل کرتی ہے, اور ان کا ڈیل کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے, کتنے سیشن لینے پڑتے ہیں, کس طرح وہ آپ کو کونسل کرتے ہیں. ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں جس موسٹ پاپولر, موسٹ فیمس, موسٹ ایکسپیرینس شخصیت کو دعوت دے رکھی ہے, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر ام رباب کاظمی جو کہ کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ یعنی ماہر نفسیات ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ. فرسٹ آف آل تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں شارٹ نوٹس کے اوپر. تو ہم جب بھی ہمارے پروگرام میں کوئی گیسٹ آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ویورز کے لیے ان کے سامنے ہمارے گیسٹ کی جو جرنی ہوتی ہے وہ رکھیں. وی وڈ لائک ٹو نو اباؤٹ یور پرسنالٹی اینڈ یور ایجوکیشنل جرنی, کہ آپ کیسے یہاں تک پہنچے. اوکے, سب سے پہلے السلام علیکم اور تھینک یو سو مچ فار دی انویٹیشن. جہاں تک میری ایجوکیشنل جرنی کا تعلق ہے تو میری گریجویشن تک کوئین میری کالج سے ایجوکیشن ہے, دین پھر جی سی یونیورسٹی سے میری ایم ایس سی ہے, ایم ایس ان کلینکل سائیکالوجی ہے. اس کے بعد لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی سے میری پی ایچ ڈی ہے. اب اس میں اس جرنی میں سننے میں بڑا لگتا ہے جی پی ایچ ڈی ہے, ایم ایس سی کی, ایم ایس کیا, بٹ یہ جرنی جو ہوتی ہے وہ ایک فل آف, آپ کہہ لیں ہارڈ شپس بھی اس میں ہوتی ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آتے ہیں. تو الحمدللہ ایک اسموتھ وے میں ایک پوزیشن تک پہنچنا الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, بینگ اے فیمیل آپ کو کتنی ہرڈلز آئی اور فیملی کتنی سپورٹیو تھی؟ اچھا, اس میں میری فیملی ماشاء اللہ سے کافی سپورٹیو رہی ہے. ان ٹرمز آف میری مدر ورکنگ تھی, بلکہ ہماری فیملی میں میجورٹی جو فیمیلز ہیں وہ ورکنگ ہی ہیں. اور جب میں نے سائیکالوجی آپٹ کرنے کا کہا تو میں فیملی کی فرسٹ ون تھی جو آرٹس کی فیلڈ میں, سوشل سائنسز کی فیلڈ میں جانا چاہتی تھی. اس میں میرے دادا بہت زیادہ سپورٹیو تھے, کیونکہ انہوں نے میری بکس پڑھی, انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی فیلڈ ہے, یہ تو ہر لڑکی کو پڑھنی چاہیے چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہو, ایجوکیشن لے رہی ہو. تو اس میں فیملی کافی سپورٹیو رہی. البتہ یہ ہے کہ فیمیل سائیکالوجی میں زیادہ ہیں اگر دیکھا جائے تو ایز کمپیئر ٹو دی مین. شاید اس میں ریزن یہ آ جاتی ہے کہ لڑکے زیادہ تر میڈیکل فیلڈ, انجینئرنگ فیلڈ کی طرف جاتے ہیں, فیمیلز جون سی ہیں وہ سوشل سائنسز کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب یہ فیلڈ چوز کرنے کا بیسک پرپز کیا تھا؟ بیسک پرپز یہ تھا کہ مجھے شروع سے ہی جو پرابلمز ہوتی ہیں بہت انٹرسٹ میں لیتی ہوتی تھی. کوئی بچہ ہے وہ تھم سکنگ کر رہا ہے, کوئی بچہ ہے وہ بہت شرارتی ہے, کوئی ہے بہت بولتا ہے, کوئی چپ رہتا ہے. تو میرا نا اس طرح کی چیزوں میں بہت شروع سے انٹرسٹ تھا. پھر مجھے یہ لگا کہ نہیں, مجھے اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو جانوں کہ میں کیا سوچتی ہوں, میرے اگر بیک آف دی مائنڈ کوئی تھاٹس چل رہی ہیں تو ان کی ریزن کیا ہے. تو یہ ایک بیسک چیز بنی میری سائیکالوجی کے فیلڈ میں آنے کی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے تھم سکنگ کی بات کی, تو یہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ میجورٹی جو ہے وہ لوکل ایریاز کے اندر اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ رورل ایریاز کے اندر
آج کل تو اربن ایریاز میں بھی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بچے جو ہے انگوٹھا چوسنا شروع کر دیتے، تو کیا یہ بھی ایک سائیکولوجیکل کوئی ایشوز ہے؟ بالکل، یہ شو کرتا ہے کہ بچے کو وہ ایموشنل سپورٹ، وہ پیار، وہ بانڈنگ مدر یا کیئر گیور سے نہیں مل رہا، اور بچہ اس میں تھم سکنگ کی وجہ سے وہ سپورٹ لے رہا ہے. یعنی سپوز ماں بزی ہیں، مدر سارا دن اس کو بٹھا کے کہیں چلی جاتی ہیں، کام پہ مصروف ہیں، اب بچہ ہے وہ تھم سکنگ کر رہا ہے. ایک ریزن اور بھی ہے، جو بچے وہ پیسیفائر لیتے ہیں ان کو بھی عادت ہوتی ہے تھم سکنگ کی، بٹ یہ ایک سائیکولوجیکل بھی ریزن شو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا اگر کوئی جو ہمیں سنیں گے لوگ، اگر وہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ یا سیشن لینا چاہیں تو کیا یہ فیزیبل ہے کہ وہ بچہ واپس ریورس ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک ہیبٹ ہے نا، اس نے لرن کی ہے، اب جو بھی اس نے ہیبٹ لرن کی ہے وہ ان لرن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ڈفرینٹ بیہیورل اسٹریٹجیز کے تھرو اس کو یہ چھڑوایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کا ایک کامن سوال یہ ہے کہ بڑھتے ہوئے آج کے اس دور کے اندر لوگوں کے ذہنوں کے اوپر جو غیر ضروری بوجھ ہیں یعنی عدم برداشت ہے، اس کو ہم اگر معاشرے میں کم کریں تو کیسے کریں؟ اس میں سب سے پہلے اویئرنیس دینی ضروری ہے. ہم بیسیکلی ایجوکیٹ یہ کرتے ہیں کچھ بھی ہو جائے تباہی آ جائے گی، میں برداشت ہی نہیں کر سکتی. یہ کامن ڈائلاگ ہے جو ہم یوزلی بول رہے ہوتے ہیں کہ میری برداشت سے باہر ہے. برداشت تو یہی ہے نا کہ آپ کسی چیز کو برداشت کریں. تو اویئرنیس لوگوں کو دی جائے، اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کی ان کو اسکل سکھائی جائیں تو اس کو بالکل ختم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحبہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ سائیکولوجیکل ایشو کچھ ٹائم کے لیے تو زیادہ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو اگر انڈرسٹینڈنگ مائنڈ ہو تو وہاں پہ یہ ریزولو بھی ہوتے ہیں. تو آپ کے نزدیک جوائنٹ فیملی سسٹم کیسا ہے؟ دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے اگر اس میں باؤنڈریز ہوں. ہر کسی کو اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہے، اس کو لمیٹیشنز کا پتہ ہے. آپ کسی کی لائف میں بلا وجہ انٹرفیئر نہیں کر رہے تو فیملی جو سسٹم ہے جوائنٹ وہ بیسٹ ہوگا. اس میں آپ کو سپورٹ ہوتی ہے، بزرگ بھی ہیں آپ کے گھر میں، باقی لوگ بھی ہیں، آپ کا کام بھی بڑھ جاتا ہے. اور ایک وہ جو لونلینس آج کل بہت زیادہ بڑھ رہی ہے کہ جی لوگ تنہائی میں رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، تو وہ چیز بھی نہیں ہوتی. آپ کے پاس ایک سپورٹ سسٹم موجود ہے. ٹھیک ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اگر ہم ڈفرینس جاننا چاہیں انزائٹی اور ڈپریشن میں تو ایک عام آدمی اس کو کیسے سمجھے؟ اچھا، جو کلینکل ڈپریشن ہے وہ شو کرتا ہے مسلسل اداسی کی فیلنگ ہوتی ہے. وہ کام جن میں آپ پہلے دلچسپی لیتے ہیں ان میں آپ کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تنہائی کا احساس بہت زیادہ ہے، رونا یا اس کو ویپنگ سپیلز ہم بولتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور انرجی، لیک آف موٹیویشن ہے. جبکہ جو انزائٹی ہے اس میں آپ کو ایک پریشانی، ایک بے چینی کی کیفیت ہے، دل کی دھڑکن بار بار تیز ہو جائے گی، بلا وجہ تیز ہو جائے گی، ایک گھبراہٹ ہوگی، اور زیادہ انزائٹی فیوچر ریلیٹڈ ہوتی ہے. میں کام پہ ٹائم سے پہنچ پاؤں گی نہیں، میرے سے اسائنمنٹ سبمٹ ہو پائے گی یا نہیں، تو فیوچر ریلیٹڈ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ کا ٹیچنگ بھی ہے اور یونیورسٹی کے ساتھ بھی لنک رہتا ہے، تو ایگزام کے دنوں میں لوگ اپنے ڈپریشن کو کم کیسے کریں؟ اچھا جی، اس میں پراپر اگر آپ کی ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے، آپ نے اسٹڈی اسکلس پراپر اڈاپٹ کی ہوئی ہیں، تو آپ کو ایگزامس کے دنوں میں نہ اسٹریس ہوگا، نہ انزائٹی، ڈپریشن، کچھ بھی نہیں ہوگا. زیادہ ہمیں اسٹریس تب، یا اسٹوڈنٹس کو تب اسٹریس ہوتا ہے جب پیپر سے 2 دن پہلے پڑھنا شروع کرتے ہیں. پورا سیمیسٹر تیاری نہیں کی اور اینڈ پہ آ کے جب کتاب کھولیں گے تو آبویسلی تب تو آپ کو اسٹریس بھی ہوگا، انزائٹی بھی ہوگی. چونکہ ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے تو جب وہ کسی کا سنتے تھے نا تو وہ کہتا تھا مجھے سر ابھی یاد تھا، ابھی بھول گیا. وہ کہتے جب یاد ہوتا تو بھول نہیں سکتا. اس کا بھی ایک طریقہ ہے. دیکھیں آپ کو ایک دفعہ پیپر دیکھا ہے، آپ کو لگا سب کچھ بلینک ہو گیا، اڑ گیا، 2-3 دفعہ وہ کویسچنس پڑھیں. وہ ہائی انزائٹی میں ایسا ہوتا ہے، تیاری پرفیکٹ تھی لیکن جیسے کویسچن پیپر سامنے آیا وہ ساری چیزیں مائنڈ سے اڑ گئیں. 2-3 دفعہ آپ پڑھیں گے، آپ کو گریجولی چیزیں یاد آنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم ریسنٹلی ابھی دیکھتے ہیں کہ 9th اور 10th کے رزلٹ آتے ہیں، جس کے بچے جو فیل ہو جاتے ہیں یا کم نمبر آتے ہیں تو وہ سوسائڈ کرنے تک چلے جاتے ہیں. اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو پیرنٹس کی سائڈ سے ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. جب ہم بچے پہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یا پاس ہونا ہے اس کے بعد دنیا ختم ہے، تو آبویسلی بچے پہ ایک پریشر آئے گا. اگر آپ نے بچے کو کہا بھی کچھ بھی لائف میں ہو جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر ایک دفعہ فیل ہو گئے ہو تو اگلی دفعہ ایفرٹ کرو، جو اس دفعہ کمی رہ گئی ہے اگلی دفعہ پورے کریں گے تو پاس ہو جائیں گے. تو اس میں پیرنٹس کی سپورٹ ہونی چاہیے، بچوں کو ایکسیپٹنس ہونی چاہیے کہ بچہ آپ کا ایفرٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے اس دفعہ کم کیا اگلی دفعہ زیادہ کر لے گا. اور جب پیرنٹس کہہ دیتے ہیں نا A+ گریڈ آئے گا، وہ ایک پریشر انڈیو قسم کا بچے پہ آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی بچہ اچھا پرفارم نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے.
ڈاکٹر صاحب بینگ اے کنسلٹنٹ کلینکل سائیکولوجسٹ، اگر میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں کہ اگر ایک بچہ پڑھ تو بہت اچھا رہا لیکن اس کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو بینگ اے کنسلٹنٹ کلینکل سائیکولوجسٹ آپ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں اگر فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو آبویسلی اوبیسٹی آئے گی، ٹھیک ہے، اوبیسٹی آئے گی، اوبیسٹی کے وہ میڈیکل پرابلم بھی سٹارٹ ہوئی، بٹ اس کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل ایشوز بھی آنے شروع ہو جائیں گے. یہ جو باڈی شیمنگ وغیرہ ہے یہ بہت زیادہ کامن ہو جائے گا. تو ایسے کیس میں کیا ہے کہ ہم فزیکل ایکٹیویٹی یا لائف سٹائل ماڈیفیکیشن اس کو بولتے ہیں وہ سجیسٹ کرتے ہیں کلائنٹس کو. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ بعض لوگ سٹریس میں بہت زیادہ کھاتے ہیں اور کچھ زیادہ بالکل نہیں کھانے کی کھاتے وجہ کیا ہے اور کم کھانے کی وجوہات بھی کیا ہیں؟ دیکھیں جب سٹریس سے کچھ لوگوں کو میکنزم اس طرح کا ہے، کچھ لوگوں کو بہت زیادہ بھوک لگے گی اور وہ ایکسیسو یا اوور ایٹنگ کی طرف چلے جائیں گے. کچھ کا یہ بھوک ختم ہو جائے گی، 2 دن تک کچھ نہیں کھائیں گے. تو وہ میکنزم ہر کسی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے سٹریس میں، یا آپ کہہ لیں کہ اس کا پاتھ ڈفرینٹ ہوگا، یعنی وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. بالکل جیسے ڈپریشن میں بھی ایسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کھانا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، بھوک ختم ہو جاتی ہے، کچھ لوگ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم مینٹل ہیلتھ کو اس کی کلاسیفیکیشن کریں تو جیسے 2-4 چیزیں تو لوگوں کو عام یاد ہوتی ہیں، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اس کے انڈر میں اور کیا چیزیں آتی ہیں جیسے سوسائڈل ڈیمپ ہے اور باقی ساری چیزیں؟ دیکھیں جو سوسائڈ ہے وہ ہم ڈپریشن کی ہی انڈر کنسیڈر کرتے ہیں، اسی کا یہ ایک سمٹم ہے. جب ڈپریشن آپ کا ایکسیسو ہو، سویئر ہو، تو دیر آر چانسز کہ سوسائڈل تھاٹس، اور سوسائڈ بھی ایک دم ہم کہتے ہیں نا کسی نے سوسائڈ کر لیا، بٹ اس کے پیچھے ایک میکنزم ہے. سوسائڈل تھاٹس ہیں، پہلے سوچیں آئیں گی، پھر پلاننگ ہوگی کہ اگر مجھے مرنا ہے تو کیسے مرنا ہے، اور دین پھر ایگزیکیوشن ہوگا یا ایکشن ہوگا. اس کے علاوہ یہ ہے انزائٹی ہے، پینک اٹیکس ہیں. انزائٹی والی سچویشن میں آپ پرفارم نہیں کر پاتے، آپ بیہوش ہو جاتے ہیں، آپ کا سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے. وہ یہی امپیکٹ شروع میں یا ڈاکٹرز کے پاس پیشنٹس یہی آئیں گے کہ جی ہارٹ ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے، بیہوش ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے. اس طرح ڈفرینٹ ٹائپ کے فوبیاز ہیں. فار ایگزامپل بلی ہے، بلی سے ڈریں گے، اس طرح کے خوف ہیں، irrational آپ کہہ سکتے ہیں فیئرز بھی ہیں. یعنی غیر ضروری طور پہ ڈر شروع ہو جائے گا، غیر ضروری طور پر نہ چاہتے ہوئے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے. خیالات، بٹ اس کا بھی اگر دیکھیں تو کوئی چائلڈہڈ میں اس کا کنیکشن آپ کو ملے گا. کوئی چائلڈہڈ میں ریزن ہوگی جس کی وجہ سے وہ فوبیا جون سا یا irrational فیئر ٹریگر کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، والدین جو ہیں وہ اپنے بچے پہ اگر نظر رکھیں تو وہ کس طرح اس کو جج کریں کہ میرا بچہ انزائٹی ڈپریشن میں جا رہا ہے یا کسی طرح بھی کوئی ایسی اٹیمپٹ کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں اس کے کچھ وارننگ سائنز ہوتے ہیں. سپوز آپ کا بچہ پہلے بہت اچھا ایکیڈیمکس میں پرفارم کر رہا ہے، ایک دم اس کی پرفارمنس کم ہونی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. نیند اس کی ڈسٹرب ہونی شروع ہو گئی ہے. پہلے فیملی کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا، کھانا پینا اکٹھا کھاتا تھا، اب ذرا الگ الگ رہنا شروع کر دیا ہے، تھوڑا چپ ہو گیا ہے. تو یہ وارننگ سائنز ہوتے ہیں کہ بچہ کسی نہ کسی قسم کی سائیکولوجیکل پرابلم کا شکار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب آج کل بڑھتے ہوئے آٹزم کے بھی پیشنٹ بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. پہلے تو اس بیماری کا لوگ نام ہی کم سنتے تھے، اب تو ہم دیکھ رہے ہیں دیہاتوں میں بھی بچے اس طرح کے آ رہے ہیں اور شہروں میں بھی آ رہے ہیں. تو آٹزم کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو کون سی ایسی ایج ہے جہاں سے ہم اس کو اگر ریکور کرنا شروع کریں تو یہ جلدی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو بالکل آپ کا جب 6 منتھس کا بیبی ہے یا 1 سال 2 سال کی عمر میں بچہ آئی کانٹیکٹ نہیں دے رہا، وہ ایک مین فیچر اس کا کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آئی کانٹیکٹ نہیں ہے. پھر اس کی سوشل جو ریلیشن شپس ہیں وہ ڈیولپ نہیں کر پا رہا. اس کے علاوہ اسپیچ میں بھی ڈیلیز آ رہی ہیں. تو یہ 2 سال کی، بلکہ سم ٹائمز تو ارلی بھی ڈائگنوز ہو جاتا ہے یا ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے 1 سال کی عمر میں، 2 سال کی عمر میں. بٹ لیٹ سے لیٹ بھی آپ 4 سال کی عمر میں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایشو ہے. یا پیرنٹس آ جاتے ہیں جی اسپیچ نہیں ابھی تک ڈیولپ ہوئی، بچہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، ہماری طرف اس طرح سے نہیں دیکھتا، یا گھومنے والی چیزوں کی طرف فوکس زیادہ کرتا ہے، جیسے فین چل رہا ہے تو اس کی طرف دیکھتا ہے. چیزیں تھوڑی ان یوزول ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کہہ لیں چیزیں گول گول گھماتا ہے، تو وہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کلینکل سائیکولوجسٹ کی ڈومین اور کرائیٹیریا کیا ہے؟ یعنی کون سی بیماریاں ان کی ڈومین میں آتی ہیں جن کو لوگ عاملوں اور طبیب کے پاس چلے جاتے ہیں؟ اچھا، جتنی ذہنی امراض ہیں جتنی بھی قسم کے، وہ کلینکل سائیکولوجسٹ کی ڈومین میں آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل اس میں انزائٹی، ڈپریشن، آپ کا یہ اسٹریس بھی ہو گیا، یا ایون شیزوفرینیا کامن ورڈ ہم نے سنا ہوا ہے جس میں پیرانویا ہوتا ہے، شک کرنا شروع کر دیتے ہیں مجھ پہ فلاں نے جادو کر دیا ہے، میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ساری ڈومین کلینکل سائیکولوجسٹ کے انڈر آتی ہیں. بٹ ہمارے ہاں ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو ڈفرینشیٹ کرنا نہیں آتا کہ جی جو کلینکل سائیکولوجسٹ ہے اس کے پاس جانا ہے، سمپل جو سائیکولوجسٹ ہے اس کے پاس کب جانا ہے، اور سائیکیٹرسٹ کے پاس کب جانا ہے. تو لوگوں میں یہ اویئرنیس نہیں ہے. ٹھیک ہے.
یعنی کلینکل سائیکالوجسٹ اور عام سائیکالوجسٹ میں فرق ہے؟ عام فرق ہے بالکل. جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہے کسی بھی ذہنی مرض کی اسیسمنٹ کرتا ہے, ڈائگنوزز دیتا ہے, اس کا پراپر مینجمنٹ پلان بناتا ہے, کیونکہ اس کی آپ کہہ لیں فیلڈ ایسی ہے نا, یا آپ اس کی ٹریننگ کہہ لیں اس طرح سے ہوئی ہے. جو سمپل سائیکالوجسٹ ہے وہ بی ایس ان سائیکالوجی ہے یا ایم فل سائیکالوجی ہے, وہ سمپل کاؤنسلنگ کر سکتا ہے, وہ ٹریٹمنٹ یا مینجمنٹ پلان اس طرح سے ریکمینڈ نہیں کر سکتا یا اسیسمنٹ وغیرہ اس طرح سے نہیں کر سکتا. وہ اسپیشلٹی ہے نا, جیسا میڈیکل ڈاکٹرز کی ہے کہ جی یہ یورولوجسٹ ہیں یا کارڈیولوجسٹ ہیں, تو ہر ایک کی اسپیشلائزیشن کی فیلڈ ڈفرینٹ ہے. اسی طرح سائیکالوجسٹ میں بھی ڈفرینٹ ہے بالکل. جس طرح ہیلتھ سائیکالوجی آ جائے گی, وہ ہیلتھ ریلیٹڈ جو مسائل ہیں ان کو ڈیل کرے گی. انڈسٹریل اینڈ آرگنائزیشنل سائیکالوجی ہے وہ ایچ آر ریلیٹڈ میں ہے. جو کلینکل ہے وہ پیورلی مینٹل ہیلتھ پرابلم سے ریلیٹڈ ہے. اچھا, تو پولیٹیکل سائیکالوجی بھی ہوتی ہے؟ پولیٹیکل سائیکالوجی بھی ہے, بٹ اس طرح سے آپ کہہ لیں پاکستان میں بھی اتنا اسکوپ نہیں ہے, بہت کم یونیورسٹی, کیونکہ ہمارے پولیٹیشین کو بھی جو نا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ذہنی صحت کے بارے میں لوگوں کی جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں, ان کو دور کرنے کا بہترین طریقہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میرے خیال میں اس میں اویئرنیس کریٹ کرنی ضروری ہے, وہ چاہے انڈیویجول لیول پہ ہو, چاہے گورنمنٹ لیول پہ ہو یا کمیونٹی لیول پہ ہو, کیونکہ ہمارے یہاں اسٹگما بہت زیادہ ایسوسیٹیڈ ہے. ذہنی بیماری ہے تو کہا جاتا ہے یہ تو پاگل ہو گیا ہے. ٹھیک. کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے تو جی کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ پاگل تھوڑی ہے, یا میں پاگل تھوڑی ہوں جو کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤں. تو ضروری نہیں کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس سیویئر کیسز ہی آئیں, اس میں آپ کی مائلڈ پرابلمس بھی آ سکتی ہیں, ڈے ٹو ڈے لائف جو پرابلمس ہیں وہ بھی لے کے آتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب, لوگوں کے ذہن کے اندر سے یہ ڈر کیسے ختم کیا جائے کہ میں پاگل نہیں ہوں, میں نے کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جانا؟ دیکھیں, جب ہم سوسائٹی میں ایکسیپٹنس یہ ڈال لیں گے, جس طرح آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہوتی ہے, گلا خراب, کھانسی ہوئی ہے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح جو ذہنی بیماریاں ہیں, اسٹریس ہو رہا ہے, آپ ڈیڈ لائنس کو میٹ نہیں کر پا رہے, تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس, کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس تو جانا ہے نا. بس وہ ایک ٹیبو کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ باقی جسمانی بیماریوں کی طرح ذہنی بیماری بھی کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پہ کوئی عذاب نازل ہوا ہے, اس طرح کا ایسا نہیں ہے. ذہنی بیماری کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے جس طرح جسمانی بیماری ہو سکتی ہے. تو اگر ہم ایکسیپٹنس لائیں, فیملی میں ایکسیپٹنس ہو, ہمارے اندر پیشنس ہو, اور اس کے علاوہ اویئرنیس کریٹ کی جائے. بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون کون سی بیماریاں ہیں. وہ ذہنی بیماری نہیں, وہ سمجھتے ہیں جی بابا جی کے پاس جائیں گے, تویز کروائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. تو اویئرنیس اگر جنرل پبلک میں آئے تو زیادہ, یعنی لیک آف اویئرنیس آپ کہہ رہی ہیں؟ جی, لیک آف اویئرنیس ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے بار بار نظر لگ جاتی ہے, کلینکل سائیکالوجسٹ میری نظر اتارنے میں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ جی, کلینکل سائیکالوجسٹ میں نظر اتارنے میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ کو نظر لگ جاتی ہے. ہاں, آپ کی نظر اتارنے میں نہیں, اگر آپ کی نیگیٹو تھاٹس ہیں اس پہ ضرور کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ نے کہا کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کی ڈومین میں کافی ساری چیزیں آتی ہیں, جس میں زیادہ مشہور و معروف تو ڈپریشن اینزائٹی لوگوں کو یاد ہوتا ہے. اگر ہم اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ غیر ضروری طور پہ بہت زیادہ اونچی بولنا شروع کر دیتے ہیں, کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. بچوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی دندیاں کاٹتے ہیں ڈفرینٹ جگہ پہ. تو کیا یہ بھی کوئی ٹائپس ہے بیماری کی؟ جی, اس میں سب سے پہلے ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, اگر اونچی بولنا ہے, بہت زیادہ چیخنا چلانا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کا جو ٹیمپر ہے آپ لوز کر جاتی ہیں, تو وہ اگریشن یا اینگر ریلیٹڈ پرابلم میں آئے گا. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایموشن ریگولیشن سکھائی جاتی ہے. اگر بچے ہیں, جس طرح آپ نے کہا دانت کاٹتے ہیں, تو ایک تو اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا وہ اپنی نیڈ کمیونیکیٹ کر رہا ہے, بچہ غصے کا اظہار کر رہا ہے, یا صرف پیرنٹس کی توجہ لینے کے لیے کر رہا ہے. تو ان تینوں چیزوں میں سے پھر جو چیز ہوگی پلان اس کے اکارڈنگلی بنے گا. ٹھیک ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب, کلینکل سائیکالوجسٹ کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ کوئی میڈیکیشن بھی کرتے ہیں یا ڈائٹ پلان بھی دیتے ہیں؟ نہیں, جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہے پیورلی ان کا سائیکو تھراپی وہ پرووائڈ کرتے ہیں. جہاں پہ میڈیکیشن کی ضرورت لگتی ہے, سپوز کوئی پیشنٹ آیا ہے جس کے سیویئر سمٹمس ہیں, تو دین ہم سائیکیٹرسٹ کو ریفر کرتے ہیں میڈیکیشن کے لیے. ڈائٹ پلان بھی نہیں دیا جاتا, اس کے لیے ڈائٹیشین کو ریفر کیا جاتا ہے. ہمارا کام ہے جسٹ سائیکو تھراپی کرنا, اسیسمنٹ کرنا, ڈائگنوزز اور مینجمنٹ پلان بنانا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب فرٹیلٹی یعنی میل اور فیمیل انفرٹیلٹی کے کیس بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو کیا جو ایسے کپلز ہیں ان کو بھی کلینکل سائیکالوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے؟ جی, اگر فرٹیلیٹی کے ساتھ سٹریس بہت زیادہ آ رہا ہے, انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, کہ آپ ملٹیپل ٹائمز ٹرائی کر چکے ہیں بٹ آپ کنسیو نہیں کر پا رہی خاتون,
اس کیس میں میرے پاس کچھ پیشنٹس آتی ہیں جو اسٹریس کے ساتھ بہت زیادہ ہیں. اب اسٹریس ڈائریکٹلی لنک کر رہا ہے آپ کی فرٹیلیٹی کو, وہ افیکٹ بھی کرے گا. اگر آپ اتنی زیادہ اسٹریس میں ہیں, آپ ایڈوانس ٹریٹمنٹ کی طرف گئے ہیں, تو آبویسلی وہ اسٹریس پرابلم یا ہنڈرنس کریٹ کرے گا اس میں. ٹھیک ہے جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل پروگرام اور ڈاکٹر ام رباب کاظمی ہمارے ساتھ بڑی مزے کی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مزے کی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل پروگرام. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری موسٹ پاپولر گیسٹ ڈاکٹر ام رباب کاظمی, جو کہ کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ماہر نفسیات ہیں, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے کہ آج کے دور میں سب فرٹیلٹی, یعنی اگر مردانہ اور زنانہ بانجھ پن کی بات کریں تو اس دوران میں جو ہے وہ کلینکل سائیکالوجسٹ آپ کو کس طرح ہیلپ فل بنا سکتا ہے یا آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کپل کاؤنسلنگ کی بات کر رہی تھی کہ میاں بیوی دونوں جو ہیں وہ ان کو کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس آنا چاہیے. اگر اسٹریس کے سمٹمس کے ساتھ ہیں, انزائٹی ڈپریشن کے سمٹمس ڈیورنگ اپنی وہ فرٹیلیٹی والی جرنی میں, تو اس میں وہ آ سکتے ہیں. اور سم ٹائمس کچھ فیملی یا میریٹل ایشوز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس میں دونوں کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ ایک سائڈ کو کاؤنسل کر کے بھیج رہے ہیں, دوسری سائڈ وہی سیم بیہیویئر ہے اس کا یا اسی طرح ریئیکشن دے رہی ہے, تو آبویسلی پھر وہ ایک سائڈ پہ ورکنگ نہیں ہوتی, وہ پھر بوتھ اینڈس پہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سب فرٹیلٹی میں آٹومیٹکلی 70% تو انوالومنٹ ہے ڈپریشن اور انزائٹی کی. چونکہ ظاہری بات ہے جب آپ بے اولادی کا شکار ہوتے ہیں تو معاشرہ بھی آپ کو برداشت نہیں کرتا, ایون کہ اپنے بہن بھائی, فیملی اور قریبی عزیز بھی بار بار باتیں کرتے ہیں. اور اس دوران میں لوگ جو ہے نا وہ اپنے اوریجنل ٹریٹمنٹ کو چھوڑ کے اور ڈفرینٹ قسم کے ٹوٹکوں پہ بھی چلے جاتے ہیں. بالکل. تو کیا کلینکل سائیکالوجسٹ ان کو ایک بہتر کونسل پرووائڈ کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو ریزالو کر کے اور آسان طریقے سے کنسیو کر سکیں؟ اس میں سمپلی یہ ہے کہ آپ جو بھی ٹریٹمنٹ فالو کر رہے ہیں, جو میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ فالو کر رہے ہیں, آپ نے اپنے اسٹریس کو, انزائٹی کو, ڈپریشن کو مینیج کرنا ہے. اگین وہی بات کہ اگر آپ کا اسٹریس لیول بہت زیادہ ہے تو آپ کی فرٹیلیٹی پہ افیکٹ کرے گا. وہ چاہے آپ فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ نہیں بھی لے رہے, جو ہماری باقی خواتین بھی ہیں, اسٹریس افیکٹ کرتا ہے. تو آپ نے اپنے اسٹریس کو مینیج کرنا ہے. اگر انزائٹی ہے بہت زیادہ, کیونکہ آپ معاشرے کی بھی باتیں سن رہے ہوتے ہیں, فیملی کی بھی سن رہے ہوتے ہیں, سم ٹائمس جو آپ کا اسپاؤس ہی ہے وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے نا میں دوسری شادی کر لوں گا, اتنا تمہارے پاس ٹائم ہے, تو ایک قسم کا پریشر انڈیوس ہو جاتا ہے نا فیمیل پہ. اور اگر میل سائڈ سے انفرٹیلیٹی ریلیٹڈ ایشو ہے تو آبویسلی اس کو اور طرح کے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آج کل آپ دیکھ رہی ہیں کہ ڈائبیٹک, پری ڈائبیٹک اور اوبیسٹی, موٹاپا بھی بڑھتا جا رہا ہے, بیماریاں بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے آنے والی جو ڈپریشن ہے یا انزائٹی ہے اس کو ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کیسے کم کر سکتا ہے؟ اچھا, اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس کلائنٹ آ رہا ہے وہ سمٹمس کیا لے کے آ رہا ہے یا کمپلینٹس کیا لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ کمپلینٹس لے کے آ رہا ہے کہ جی میں موٹا بہت زیادہ ہوئی جا رہا ہوں, اور آبویسلی پھر ہم اس میں اسیس کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ جی جو کلائنٹ ہے اس کی سٹنگ آورس کتنے ہیں, کتنا ٹائم بیٹھا رہتا ہے, کیا کیا ایکٹیویٹیز کرتا ہے, تو آبویسلی اس کا مینجمنٹ پلان ڈفرینٹ ہوگا جس میں ہم بیہیویئرل ماڈیفیکیشن یا ایکسرسائزز وغیرہ ہی ایڈ کروائیں گے. اور اگر کوئی آ رہا ہے کسی قسم کی میڈیسن کا سائیڈ افیکٹ ہے, اس کی وجہ سے موٹاپا اور ڈپریشن آ رہا ہے, تو آبویسلی اس کا مینجمنٹ پلان پھر ڈفر کرے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ڈپریشن اور انزائٹی کے مؤثر علاج کے لیے کلینکل سائیکالوجسٹ کے ساتھ کتنے عرصے تک اٹیچ رہنا یا سیشن لینے ضروری ہوتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری بھی کرتا ہے. اگر آپ کوئی انزائٹی یا ڈپریشن کی پرابلم لے کے آئے جو پچھلے 10-12 سال سے چل رہی ہے تو آبویسلی اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. سیکنڈلی جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہے وہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس کلائنٹ کو سکھاتا ہے اور کرنے کے لیے آپ کہہ لیں سمپل ہوم ورک اسائنمنٹ ٹائپ کا کام ملتا ہے. اگر آپ وہ کام کر رہی ہیں, ریگولر پریکٹس کر رہی ہیں, سپوز آپ کو کوئی مائنڈ فلنس بریدنگ یا کوئی بریدنگ کی ایکسرسائزز بتائی گئی ہیں, آپ اس کو پریکٹس کریں گے اتنی جلدی افیکٹ آئے گا. بٹ اگر ہم دیکھیں تو 5 سے 6 سیشن سفیشینٹ ہوتے ہیں نارملی, بٹ اگر کلائنٹ نہیں پریکٹس کر رہا تو وہ سال میں بھی کم پڑ جائے گا ایسے کیس میں. تو ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کہا یہ جاتا ہے کہ انزائٹی اور ڈپریشن کا بہترین علاج واک ہے, کیا یہ ریئلٹی ہے یا میتھ ہے؟ دیکھیں, اس میں نیچر آپ کی اگر نیچر کے قریب رہتے ہیں تو وہ آپ کا اسٹریس ریلیز ہوتا ہے.
ہماری کچھ مائنڈفلنس ایکسرسائزز یا آپ کہہ لیں ریلیکسیشن ایکسرسائزز ایسی ہیں امیجری ٹائپ کی جس میں ہم نیچر کو ویژولائز کراتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ نیچر, آپ اگر نیچر کے قریب ہیں, نیچر سے آپ کا انٹریکشن ہے, تو آبویسلی وہ اسٹریس آپ کا کم کرے گا. بٹ اگین اگر پرابلم آپ کی کوئی چائلڈہڈ ریلیٹڈ ہے, آپ کے انوائرمنٹ ریلیٹڈ ہے, اس کے لیے تو آپ کو باقی مینجمنٹ پلان فالو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے ہم نے آٹزم کی بات کی تھی, اسپیچ تھراپی کی بات کی تھی, اس طرح کے جو سیٹ اپ کھلے ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ, اگر کوئی ماں باپ اپنے آپ کو یہ دیکھنا چاہے کہ میں اگر اپنے بچے کو کسی جگہ پہ لے کے جاؤں تو وہ ایک اچھے سیٹ اپ کی کیا علامتیں ہوں گی؟ اچھا جی, سب سے پہلے اس میں اچھے سیٹ اپ کی یہ ہے کہ آپ جس پرابلم محسوس کریں کہ جی بچے کو یہ پرابلم ہے, آپ دیکھیں آپ جس سیٹ اپ میں جا رہے ہیں وہاں پہ جو کلینیشین ہے کیا اس کی ایجوکیشن ایکسپرٹیز اس والی ہے. جیسا ہمارا یوزلی ہارٹ ریلیٹڈ پرابلم ہو تو ہم جو کارڈک سرجن, کارڈیولوجسٹ ان کے پاس جاتے ہیں. سیم اگر اسپیچ ریلیٹڈ ہے تو آپ دیکھیں جس پرسن کو ہم کانٹیکٹ کر رہے ہیں کیا وہ اسپیچ تھراپسٹ ہے, کیا اس کی ایجوکیشن ہے. اسی طرح اگر آپ کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس آ رہے ہیں تو اگین آپ اس کی ایجوکیشن, کوالیفیکیشن پلس ایکسپرٹیز, ایریاز آف ایکسپرٹیز بھی ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے پھر کنسلٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, جیسے ہم نے لیک آف اویئرنیس کی بات کی کہ آج کل لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ کہ آپ لوگ اس طرح کی اویئرنیس کریٹ نہیں کر پائے جو ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں اویئرنیس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ جی کمیونٹی لیول پہ کریں گے, ہم اپنے طور پہ بھی کر سکتے ہیں. سپوز ہماری کوئی کولیگ یا ایون ہمارے گھر میں, سب سے پہلے تو آپ کے گھر سے دیکھیں گے نا, گھر میں اگر کسی فرد کے کسی بیہیویئر میں چینج آ رہا ہے, غصہ بہت کرنا شروع ہو گیا ایک دم, تو سب سے پہلے ہم گھر سے اس کی اویئرنیس یعنی اس کو پوچھیں گے. سب سے پہلے تو اس سے پہلے آ جاتا ہے آپ کا ریلیشن ایسا ہونا چاہیے, گھر میں اوپن کمیونیکیشن ہو. اوپن کمیونیکیشن ہے, آپ اس سے پوچھیں گے کیا ہوا ہے, اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے, کسی کلینکل سائیکالوجسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے, تو آبویسلی آپ اس کو پھر کہیں گے کہ بھئی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو یہ اب مسئلہ ہے, اس کے لیے بھی آپ کو کلینکل سائیکالوجسٹ کو رجوع کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ بات بات پہ یہ کہتے ہیں کہ اب میں نے اپنی زندگی ختم کر دینی. ایون کہ سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جاب سے نکلا تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں آگے کو ٹرائی کروں گا, کوئی اور اچھی جاب مل جائے گی, وہ فوری طور پہ زندگی ختم کرنے کا سوچتا ہے. اس رجحان کو معاشرے سے کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جب آپ کی سوچ ہوگی کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز کو ایکسٹریم پہ ہی کہ اگر مجھے یہ جاب مل جاتی ہے تو ہی میں سکسیزفل انسان ہوں, اگر میں امتحان پاس کر لیتا ہوں تبھی میں سکسیزفل انسان ہوں, تو اس طرح کی سوچ آپ کو سوسائڈل تھاٹس کی طرف لے کے جائے گی, اور سوسائڈ کا جو ریٹ بھی ہے وہ بڑھ بھی انہی وجوہات کی وجہ سے رہا ہے. اب اس میں یہ ہے اگر آپ بچوں کو شروع سے ہی بچپن سے تھوڑی سی پرابلم سالونگ سکھائیں, ریزیلینس ان کی پہ کام کریں, جیسے اسکولس میں ڈفرینٹ کوئی کورسز اس طرح کے ایڈ ہو جائیں جو بچوں کو لائف سکل سکھائیں, تو آپ کا بچہ بچپن سے ہی ٹرین ہو جائے گا کہ بھئی لائف میں ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ اچھا ہو, ہر ٹائم فرسٹ ہی آیا جائے. لائف میں جب کوئی سکسیس آپ کو نہیں ملتی, فیلئر بھی ہے, اس کو فیلئر کے طور پہ نہ دیکھیں. فیلئر سے آپ کو سکھا رہا ہے, آپ کو سکسیس کی طرف ایک وہ ڈائمینشن یا ڈائریکشن دے رہا ہے کہ جی میرے اگر اس دفعہ میں فیل ہوا ہوں ان بیسس پہ یا یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے میں فیل ہوا, تو اگلے سال یا اگلی دفعہ میں نے ان کو کیسے اوور کم کرنا ہے. تو اس میں اس طرح ورکنگ کی جا سکتی ہے, انڈیویجول لیول پہ بھی ہو سکتی ہے, کمیونٹی لیول پہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ نے دیکھا آج سے اگر ہم 8-10 سال پیچھے جائیں تو خودکش دھماکوں کا ایک پورا سیزن چلا ہوا تھا, ہر جگہ پہ خودکش دھماکے ہوتے تھے, بلاسٹ ہوتا تھا. تو خودکش دھماکے کے لیے جب کسی بندے کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے تو اس کے برین کو کیسے ٹرینڈ کرتے ہیں؟ بیسیکلی ایسے لوگ لیے جاتے ہیں یا چوز کیے جاتے ہیں جن کی اپنی تھنکنگ یا اپنی پرسنالٹی تھوڑی ویک ہوتی ہے, وہ سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں نا, یا آپ کہہ لیں ان کے کوئی چائلڈہڈ ٹراماز اس طرح کے ہیں, وہ پہلے سے ہی تھوڑا شیک ہوئے ہیں, تو ایسے لوگوں کی برین واشنگ کرنا یا برین واش کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو وہ آپ کہہ لیں کہ چوز یا سلیکٹ کیے جاتے ہیں. جس طرح سپوز ہیریسمنٹ بھی ہے, اس میں بھی ٹارگٹ کو چوز کیا جا سکتا ہے. سپوز یہ 5 لوگ ہیں, کون سا سافٹ ٹارگٹ ہے, کون سا آگے سے ریزسٹ نہیں کرے گا. سیم اسی طرح یہ خودکش حملوں میں بھی جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کا بھی یہی ہے کہ سافٹ ٹارگٹ آپ چوز یا سلیکٹ کرتے ہیں. زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی فیملیز نہیں ہوتی, ڈسلوکیٹ فیملیز ہوئی ہیں آپ کہہ لیں, یا ڈسٹرب فیملی سے بلانگ کر رہے ہیں, وہ لوگ بنتے ہیں. یا آپ کہہ لیں کسی قسم کا لائف میں ناکامی, فیلئر جنہوں نے محسوس کیا ہے, یہ ایکسپیرینس کیا ہے, وہ لوگ سلیکٹ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاندان, دوست اور آپ کے جو سراؤنڈنگ میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کی ڈپریشن اور انزائٹی کو اگر ہم جج کریں تو کس طرح کریں, پھر ان کو اگر اس سے نکالیں تو کس طرح نکالیں؟
اچھا اس میں وہی پوائنٹ آ جاتا ہے کہ آپ دیکھیں اگر پہلے وہ پرسن گھلتا ملتا تھا، بات چیت کرتا تھا، اب نہیں کر رہا، تو آپ اس سے، آپ دوست ہیں، آپ فیملی ممبر ہیں، آپ اس سے پوچھیں کہ کیا ہوا ہے. یا سم ٹائمز ہمیں اس طرح کے وارننگ سائن ملتے ہیں کہ پرسن باتیں کرتا کرتا کہتے ہیں میرا دل تنگ آ چکا ہے، میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، مجھے مر جانا چاہیے. تو ایسی بات کو، ایسے پوائنٹ کو ہمیں مذاق کے طور پہ نہیں لینا چاہیے. اس پرسن سے، چاہے ہماری فرینڈ ہے، کوئی ہمارا فیملی ممبر ہے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھی تم نے ایسی بات کی تو کیوں کی ہے. تو جب اس کو ایک پرسن کو سوشل سپورٹ ملے گی، ایموشنل سپورٹ ملے گی، پلس اس کو یہ کہا جائے گا کہ جن جن لوگوں کے ساتھ لائف میں اس طرح کی پرابلمز آتی ہیں ان کی سوچ اس طرح کی ہو جاتی ہے، وہ منفی سوچ سکتے ہیں. تو ایسے میں آپ کو کسی کلینکل سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کرنا چاہیے. تو جب فیملی ہی اس کو کہہ رہی ہے کہ بھئی اس طرح کی چیزیں لائف میں ہارڈ شپ آئے تو ہو جاتا ہے، تو وہ اس چیز کو تھوڑا سا ویلیڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہ سوچنا، اس طرح نیگیٹو تھنکنگ ہونا کامن ہے ان لوگوں میں جن کی لائف میں ٹربلز ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ لوگ جن کو بات بات پہ غصہ آتا ہے اور بہت زیادہ غصہ آتا ہے، غصہ کم کرنے میں کلینکل سائیکالوجسٹ کس طرح ہیلپ کر سکتی ہیں؟ جی اس میں کلینکل سائیکالوجسٹ بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. وہ کس طرح سے کہ آپ کو وہ وارننگ سائنس کا سب سے پہلے بتائیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آتا ہے، ایک دم ٹریگر کر جاتے ہیں، تو آپ کے اس ٹریگر کرنے سے پہلے کچھ آپ کے باڈیلی سائنز یا فزیکل سائنز آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرواتے ہیں، پلس اس کو ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا سکھاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی بات کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے غصہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ڈومیننس ذرا کریٹ کرنے کے لیے غصہ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو بات کا طریقہ ہی نہیں آتا کہ مجھے بات کس طرح سے کرنی ہے، تو ان کا سٹائل ہی یہ ہے. تو ایسے میں کلینکل سائیکالوجسٹ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ غصے کے وارننگ سائنس کو ڈیٹیکٹ کریں، جب غصہ آیا ہے تو کون سے سٹیپس لینے ہیں جو ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. تو وہ کافی ہیلپ فل آپ کی اینگر مینجمنٹ میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ والدین جو اپنے بچوں کی سٹارٹنگ سے لے کے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کی ایک اچھی ذہن سازی کروں یا ان کی مینٹل ہیلتھ کو بہتر رکھوں، تو بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ آپ کی ان کے نام کیا ایڈوائز ہوگی؟ جی ان کے لیے ایڈوائس سمپلی یہ ہے کہ آپ بچے کو زیادہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں جو برین سٹارمنگ ہو. آپ اس کو اگر پراپر ٹائم دے رہے ہیں، ٹائم کے ساتھ مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے موبائل پہ لگے ہیں، بچہ اپنے گیجٹ پہ لگا ہوا ہے، آپ اس کو کوالٹی ٹائم دیں تو وہ بہت ہیلپ کرے گا. کیونکہ بچے کو یہ بھی فیلنگ آ رہی ہے کہ میرے پیرنٹس موجود ہیں، وہ میری ہر چیز میں جو ان سے رول پلے کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز دے رہے ہیں، کچھ گیمز اس طرح کی اس کو دے رہے ہیں جو اس کی برین سٹارمنگ میں ہیلپ کر رہی ہیں، تو آبویسلی وہ بہت پازیٹیو امپیکٹ ڈالے گا. آپ بچوں کو موبائل پکڑا دیں، وہ کارٹونز دیکھ لے، وہ گانے دیکھ لے، ریلز دیکھ لے، یہی آپ کوئی ڈفرینٹ گیمز اس کو لا دیں، سمپل بلاکس والی لا دیں، کوئی اسٹیکنگ والی چیزیں لا دیں یا کوئی پزلز وغیرہ لا دیں، تو وہ زیادہ ہیلپ کریں گی. جس میں بچہ انگیج رہے، بچہ انگیج رہے گا، اس کی برین سٹارمنگ ہو رہی ہے، پزلز کو جوڑنا ہے. اس میں ریلز میں کیا ہے یا ویڈیوز میں یا کارٹونز میں کیا ہے، بچے کی لینگویج بھی خراب ہو رہی ہے، ملٹیپل ٹائپس کی لینگویجز سن رہا ہے نا. اس کے علاوہ کیا ہے، اٹینشن اسپین کم ہو رہا ہے، بچہ اٹینڈ ہی نہیں چیزوں کو کر پا رہا. تو جب اس طرح کی آپ ایکٹیویٹیز گیمز میں انوالو کریں گے تو ہیلپ فل ہوگا اس کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بچوں سے ریلیونٹ بات ہو رہی ہے، تو بچوں میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا یا تو پڑھائی میں دل نہیں لگتا، یا وہ پڑھنا نہیں چاہتے، یا ان کا حافظہ بڑا کمزور ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو والدین پریشان ہوتے ہیں ان کے نام آپ کا کیا پیغام؟ اچھا اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا، اگر حافظہ کمزور ہے تو آبویسلی اس کی پراپر آئی کیو اسیسمنٹ وغیرہ ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ پہلے آئی کیو چیک ہو، پھر اس کے اکارڈنگلی دیکھا جائے کہ بچے کا آئی کیو لیول کیا ہے، انٹیلیجنس لیول کیا ہے، پھر اس کو اس طرح سے کام سکھایا جائے. دوسرا یہ ہے کہ بچے کو ڈفرینٹ ٹائپ کی آپ ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں، آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا. پلس اگر اس کو آپ اسٹڈی اسکل سکھا رہے ہیں کہ جی کام کو، ٹاسک کو ڈیوائڈ کر لے، ضروری نہیں ایک چیپٹر اکٹھا ہی یاد کیا جائے، چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کر لے، یا روز کا اسکول کا کام اگر وہ کر رہا ہے اس کو میمورائز کر رہا ہے، میمورائز کر کے لکھ رہا ہے، تو وہ ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، ان کے بیسیکلی ڈفرینٹ جو کلینکس ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کی اسٹیکرنگ اور ڈفرینٹ قسم کی والز بنی ہوتی ہیں. تو یہ بنانے کا بیسک پرپز کیا ہوتا ہے؟
اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں اگر کلینکل سائیکالوجسٹ چائلڈ سائیکالوجسٹ ہے، بچوں کے ساتھ کام کرتا ہے، تو بچوں کے لیے اس طرح کی چیزیں بڑا اٹریکٹیو ہوتی ہیں. کلرز پڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی پلے تھراپسٹ ہے تو اس کے پاس ٹوائز ڈفرینٹ کلر کے ٹوائز ہوں گے تو وہ بچے کے لیے بہت انگیجنگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر سمپل چائلڈ سائیکالوجسٹ ہے تو ظاہر بات ہے بچہ آ رہا ہے، بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کو ریپو بلڈ کرنے کے لیے بچے کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا ہے، یا اس کے پاس اس طرح کی چیزیں ہوں کہ بچہ وہاں پہ کھیلنا، ٹائم اسپینڈ کرنا پسند کرے، تو وہ اس پرپز کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوسرا ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی بچہ کسی اسکول میں یا کسی ادارے میں جاتا ہے تو کیا آپ کلینکل سائیکالوجسٹ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کی اسیسمنٹ کے لیے پہلے کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس آنا چاہیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ بچہ کس فیلڈ کو چوز کرنا چاہ رہا ہے؟ اچھا، اس میں یہ کہتی ہوں کہ اسکولز میں ڈفرینٹ کاؤنسلرز آپ کے ہونے چاہیے جو بچے کو اسیسمنٹ کریں، یا اسیسمنٹ نہیں، ایٹ لیسٹ اس کی کس ایریا میں اس کا انٹرسٹ ہے اس کی اسیسمنٹ میں ہیلپ آؤٹ کریں. یا سم ٹائمز پیرنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے بچے کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے. بچہ میکینکس ٹائپ کی فیلڈ میں، روبوٹکس میں انٹرسٹ لے رہا ہے، بچہ پینٹنگ میں انٹرسٹ لے رہا ہے، تو وہ فیلڈ سلیکشن میں ہیلپ کرتی ہے، کیونکہ جس چیز میں انٹرسٹ ہوگا بچہ پڑھے گا بھی اسی فیلڈ میں جا کے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سلیپ ڈس آرڈر بہت ہے لوگوں کو، ان کو نیند نہیں آتی، تو کیا موبائل کا غیر ضروری اور لانگ ٹائم یوز کرنا بھی نیند کو آپ کا خراب کر سکتا ہے؟ جی بالکل. موبائل کا جو ایکسیسو یوز ہے، خاص طور پہ یہ جو ہم نے روٹین بنائی ہوئی ہے، کامن روٹین ہے، رات کو سونے سے پہلے موبائلز دیکھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے آپ کا نیند کا سائیکل اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے جب آپ انگیج ہیں، آپ کانسٹنٹلی ایک کے بعد ایک چیز دیکھ رہے ہیں، تو اوبیسلی آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی، نیند کا جو روٹین ہے شیڈول ڈسٹرب ہوگا، اور نیند آئے گی بھی دیر سے پھر آئے گی. تو اس وجہ سے بھی سلیپ پرابلمز آ رہی ہیں. اسٹریس کی وجہ سے بہت زیادہ سلیپ پرابلمز رپورٹ ہو رہی ہیں کہ آپ سونے کے لیے لیٹے ہیں، آپ سوچ وہی پھنسی ہوئی ہے، اٹکی ہوئی ہے سوچ آپ کی کہ یہ پرابلم ہے، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، وہ بھی افیکٹ کرتا ہے. انوائرمنٹ آپ کا اس طرح کا، یا کھانے پینے کی روٹین، سونے سے جسٹ 5 منٹ پہلے کھانا کھا لیا، کافی پی لیا، چائے پی لیا، وہ بھی ڈیلے کرے گی آپ کی سلیپ کو. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کے نزدیک ایک عام انسان کو کتنا ٹائم سونا چاہیے اور کس طرح کی نیند لینی چاہیے؟ دیکھیں اس میں جو ہمیں ریسرچ ملتی ہے وہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ہے ایڈلٹ پاپولیشن میں. بچوں کے لیے ڈفرینٹ ہے یا اولڈر پاپولیشن کے لیے ڈفرینٹ ہے. بٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا شروع سے سائیکل ہوتا ہے 4 گھنٹے نیند لے کے وہ فریش ہوتے ہیں, تو وہ شروع کا پیٹرن بھی دیکھا جاتا ہے کہ شروع سے ہی نیند اتنی پہ وہ پرسن فریش ہے, بٹ یوزلی 7 to 8 آورس کی سلیپ سفیشینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بڑا ویلیوبل ٹائم دیا اور اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی. ہمارے پاس آخری 2 منٹ ہیں. آخری 2 منٹ میں ڈاکٹر اپنا رباب کاظمی کا پبلک کے نام کیا پیغام؟ جی پبلک کے لیے میرا چھوٹا سا میسیج یہ ہے کہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے تب بھی کچھ نہیں ہوتا. زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے, اپنا بہت سا خیال رکھیں اور جہاں آپ کو لگے آپ کو مدد کی ضرورت ہے مدد کے لیے آپ رجوع کریں. شکریہ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ آج کے ہیلتھ اسپیشل پروگرام میں ہم نے مینٹل ہیلتھ سے ریلیونٹ جو بھی سوال کیے جا سکتے تھے یا ڈاکٹر صاحبہ سے ہم کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے, ڈفرینٹ اینگلز کے ساتھ ہم نے ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے وہ سوال رکھے. اور ہمارے پروگرام کی خوبی یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بیسڈ آن ایویڈنس پریکٹس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ ایویڈنس بیسڈ پریکٹس جو ہوتی ہے وہی آپ کا بہترین حل ہوتا ہے. اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کے سوال و جواب ہوتے ہیں وہ اپنے ایکسپرٹ کے سامنے رکھتے ہیں اور بیسڈ آن سائنس گفتگو کر کے آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. آپ نے ہمارا پورا پروگرام سنا اور اس پروگرام میں ہم نے ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ کے پاس ہر طرح کا سوال رکھا اور اس کا ڈاکٹر صاحبہ نے بہترین حل جو اپنی ان کی کلینکل پریکٹس ہے اس کے دوران جو لوگوں کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ لوگوں تک ڈیلیور کرنے کی بھرپور کوشش کی. آپ کو اس پروگرام سے متعلقہ کسی بھی طرح کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو, کوئی کیوری ہو, تھیوری ہو, سوال و جواب ہو, آپ کمنٹ باکس میں آئیں. نیگیٹو لکھیں یا پوزیٹیو لکھیں لیکن ضرور لکھیں. جب آپ لکھتے ہیں تو ہماری ریچ بڑھتی ہے, ہماری آواز سٹرونگ ہوتی ہے اور ہم آپ کے کومنٹس کا احترام کرتے ہوئے نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئے سوال و جواب کے ساتھ آتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. مجھے اور ڈاکٹر رباب کاظمی اور میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. ہم دوبارہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئے سوال و جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.